جب ہر چیز تمہیں پوری ملنے والی ہے تو اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے طریقہ اچھا اختیار کرنا. نماز چھوڑ کر رزق نہیں تلاش کرنا. ملنا ہے تمہیں، غلط طریقہ اختیار کیا تم نے. دھوکے دہی سے تم نے کسی سے مال زیادہ لے لیا، تمہارے مقدر میں تھا، طریقہ تم نے غلط اختیار کیا. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. پھر ساتھ کہتے ہیں وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ذات ہی زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی. یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے. وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے. تمہاری ہر بات، تمہارا ہر جملہ، تمہارا ہر فعل اس کے سامنے موجود ہے. زندہ ہستی کے سامنے کھڑے ہو، جو کر رہے ہو اس کے سامنے جس کو کبھی موت نہیں آنی. وہ زندہ قائم رہے گا اور تمہیں حساب کتاب بھی دینا پڑے گا. یہ عقیدہ اس کا. اس یقین کے ساتھ بازار میں داخل ہوا، دنیا کی بدترین جگہ میں داخل ہوا تھا، پر نکلا ایسے کہ گناہ بھی مٹ رہے ہیں، نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں، درجات بھی اوپر جا رہے ہیں. پھر کہتا ہے بیدہ الخیر، بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے. خیر اس نے دینی ہے. جھوٹ بول کر سامان تو بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. کہتا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور خیر لینے کی کوشش کرتا ہے، برکت لینے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایک چیز میں مسلمان کو اسلام نے رہنمائی کی ہے، سعادت والی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. کہ گھر سے سبزی لینے نکلا تھا اور یہ اتنی نیکیاں واپس لے کے آ گیا، اتنے درجات لے کے آ گیا، اتنے گناہ مٹوا کے آ گیا. بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر موجود ہے. اللہ کی توحید کا اس نے اقرار کیا، کسی چیز کو اس میں شریک نہیں بنایا. زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں. وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے. تو پھر میں پشیمان کیوں ہوں؟ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. اسلام اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ تو یقین رکھ، خیر اس کے ہاتھ میں. جو ما اخطاک لم یکن لیصیبک، جو تجھ سے چوک گیا ہے وہ کبھی تمہیں پہنچے گا نہیں، تو کبھی تمہیں پہنچ نہیں سکتا. جو اللہ نے تجھ سے چیز ٹال دی ہے وہ کبھی تم پر آ نہیں سکتی. وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو اس نے تمہیں کوئی چیز پہنچانی ہے وہ کبھی تم سے ٹل نہیں سکتی. بیدہ الخیر، کہتا ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں. پورے یقین کے ساتھ میں کھڑا ہوں اس بازار میں تاکہ اللہ تعالیٰ سے نیکیاں لے لوں. پھر کہتا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. میں غریب مسکین ضرور ہوں، کچھ لینے آیا ہوں، اللہ سے برکتیں لینے آیا ہوں، وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ مجھے یہاں سے نعمتوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ مجھے یہاں سے واپس لوٹائے گا. وہ ہر شے پر قادر ہے. میں جو سوچ رہا ہوں وہ سوچ کو پورا کرنے پر بھی وہ قادر ہے. جو چاہ رہا ہوں، اچھی چیزیں چاہ رہا ہوں، اچھائی چاہ رہا ہوں، جو میرے دل کی خواہشات ہیں وہ پوری کرنے پر بھی قدیر ہے. اس انداز کے ساتھ جب وہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں 10 لاکھ کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، 10 لاکھ نیکیاں اللہ حکم دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھو. اتنا اچھا بندہ توحید کا بھی اقرار کر رہا ہے. زندگی کون دیتا ہے، موت کو، اس پر بھی یقین ہے. وہ زندہ ہستی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کا بھی یقین اور ادراک ہے. ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں اور ہر شے پر وہ قادر ہے. اتنا اس بندے کا یقین، لکھ دو اس کی 10 لاکھ نیکیاں. اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی کی کہ وہ انسان داخل ہوتا ہے، اللہ کریم اس کی 10 لاکھ نیکیاں لکھواتا ہے، 10 لاکھ گناہ مٹواتا ہے، 10 لاکھ اس کے درجات بلند کرتا ہے. اور وہاں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. شان والے وہی بندے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت غافل نہیں کرتی. تجارت اور خرید و فروخت میں فرق ہے. خرید و فروخت آپ نے کسی سے کوئی چیز دی یا سودا طے کیا. تجارت میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بندہ اس کے
سفر کے لیے نکلتا ہے، وہ چیزیں خریدتا ہے، وہ اس کو سنبھالتا ہے، پھر اس کا ریٹ کے لیے طے کرتا ہے، سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں تجارت میں آتی ہیں، بیع ہوتی ہے، آپ اس سے لین دین کرتے ہیں. کوئی بھی شکل ہو، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نماز سے غافل نہیں ہوتے. عموماً ہم نمازی ہیں، پر بازار میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ہماری گھڑیاں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی، پتہ نہیں کب آئے ہیں کب گئے ہیں. یہاں آپ کا پتہ چلنا تھا کہ آپ کتنے شان والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں وہی شان والے لوگ ہیں جو بازاروں میں جاتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور زکوٰۃ. بازاروں میں چونکہ تجارت اور بیع میں پیسے کی زیادہ ریل پیل ہوتی ہے، تو فرمایا جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ بھی وہ سب سے پہلے ادا کرتے ہیں اور اس سے بھی غافل نہیں ہوتے. پھر ساتھ کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ بازاروں میں چلے بھی گئے، تجارت کرنے بھی گئے ہیں، تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں آنکھیں اور دل پتھرا جائیں گے، الٹ جائیں گی، پلٹ جائیں گی. اس دن سے بھی ڈرتے ہیں. تجارت میں چلے گئے ہیں، بازار میں چلے گئے ہیں، تو اللہ کا خوف ان کے دل میں موجود ہے. اور وہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یحیی و یمیت، یقین ہے میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے ساتھ اچھی زندگی بسر کروں گا، اور موت کا بھی یقین ہے. اس دن سے ڈر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. یہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ ان کو کیوں عطا کرتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی ان کو حسین ترین اور بڑا اچھا ان کو بدلہ دے. ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فضل سے ان کو اور دیں گے، بڑھا کے دیں گے. گناہ بھی ختم کیے ہیں، درجات بھی بلند کیے ہیں، ان کی غلطیاں بھی مٹائی ہیں، اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کریں گے. اور پھر کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یقین رکھنا کہ دینے والی وہی ذات ہے، رزق وہی اضافہ. وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ دکان کو وقت دوں گا، دکان بند کر دی تو مسجد میں چلا گیا تو گاہک کسی اور طرف چلے جائیں گے. یہ اس انسان کی وہ سوچ ہے جس میں فرمایا تائس عبد الدینار، یہ دینار کا پجاری ہے، درہم کا پجاری ہے. عبداللہ ہوتا تو سوچتا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملازم سے لے کر مالک تک سب وہاں دکان بند کرتے ہیں اور لکھتے ہیں نماز کا وقفہ. تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ جو لوگ بے نماز بھی ہوتے ہیں وہ چیز لینے والے، ان کی دکان کے سامنے لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نماز سے واپس آتے ہیں تو انہی سے کوئی چیز لینی ہے. جو رزق لکھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا آسمان میں رزق ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور جو تم سے وعدے کیے گئے وہ بھی آسمانوں میں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے رزق آسمانوں میں، ہم دنیا میں زمین میں دکانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ نے ساتھ کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تمہارے مقدر میں اللہ کے نبی فرماتے ان الرزق لا یطلب العبد اشد ما یطلبه اجلہ. کہ لوگوں انسان کی موت جیسے انسان کو ڈھونڈتی ہے، اور جو وقت آئے گا پن پوائنٹ پر اس کو موت آ جائے گی، فرمایا انسان کا رزق اس سے بھی زیادہ شدید ہو کے بندے کو تلاش کرتا ہے. اور جہاں سے اس کو امید نہیں ہوتی اللہ وہاں سے اس کو دیتا ہے. ان جبریل القى في روعي ان لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب. یہ وحی کی اقسام میں سے قسم ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. وحی کی اقسام میں سے قسم ہے، جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی اس وقت تک کسی جان کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنا لکھا ہوا رزق مکمل نہ کر لے. رزق جب تک مکمل نہیں ہے موت نہیں آئے گی. فاجملوا في الطلب، جب ہر چیز تمہیں پوری ملنے والی ہے تو اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے طریقہ اچھا اختیار کرنا. نماز چھوڑ کر رزق نہیں تلاش کرنا. ملنا ہے تمہیں، غلط طریقہ اختیار کیا تم نے، دھوکے دہی سے تم نے کسی سے مال زیادہ لے لیا، تمہارے مقدر میں تھا، طریقہ تم نے غلط اختیار کیا. فاجملوا فی الطلب. پھر کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یاد رکھو یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ دیتا ہے رزق، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تم اس امید کے ساتھ رہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بازار میں جاتے وقت پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. تو میرا بھی شمار ان میں ہونا چاہیے. اس امید کے ساتھ دعائیں پڑھو. تو میرے بھائیوں، گھر سے نکلتے وقت اللہ کی پناہ میں آنا اور پھر دنیا کی بدترین جگہ پر بھی جا کر نیکیاں بٹور کے آنا، یہ مسلمان کی سعادت ہے. رجال، وہ بہت ہی شان والے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے. یاد نہیں ہے تو جیب میں لکھی ہونی چاہیے. ایک جگہ پہ رک کر
بازار کی سائڈ پہ رک کے موٹر سائیکل روک کر اوپر سے دیکھ کے پڑھوں تاکہ 10 لاکھ نیکیاں ملیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں اور 10 لاکھ درجات بلند ہو جائیں۔ سننے کو تو بات بڑی اچھی لگی اور انشاءاللہ ہم کہتے ہیں عمل کریں گے، پر ہفتے بعد بھول جائے گی، حدیثیں عمل سے یاد رہتی ہیں۔ تو اس پر اگر ہمارا عمل ہوگا تو ایک عظیم ترین عمل ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں خوشیوں والا بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ بس اب ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر اس میں محنت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگیوں میں مسنون اعمال کے اضافے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ عمل جو جنت الفردوس لے جانے والا اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہر وہ گناہ جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلامی زندگی بسر کریں، اور جب موت ہے تو شہادت کی موت ہے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔